نماز کے 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعی۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ آج ہم نماز کا پہلا فرض جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں سے ہے، مگر اس کے جو افعال ہیں یہ نماز کے افعال سے ملا ہوا ہے، اس لیے یہ نماز کے فرضوں میں بھی شامل اس کو کیا گیا ہے۔ اب یہ نماز کا پہلا فرض بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ مقتدی نے لفظ اللہ اکبر امام کے ساتھ کہا۔ جب امام کے ساتھ آگے نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہا، مگر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو اب پیچھے مقتدی کھڑا ہے۔ جب امام نے اللہ شروع کیا، مقتدی نے بھی اللہ شروع کیا۔ امام صاحب نے جب اکبر کہا، مقتدی نے اس سے پہلے اکبر کہہ لیا، یعنی امام نے کہا اللہ اکبر تو مقتدی نے پیچھے کہہ دیا اللہ اکبر۔ تو اب یوں ہی امام سے پہلے اس نے اکبر کہہ دیا تو اب اس مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام صاحب نے تو ابھی اکبر کہا ہی نہیں، اللہ اکبر کھینچ کر پڑھ رہا ہے اور مقتدی نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر۔ تو اب اس طرح اگر امام سے پہلے کہہ لے گا تو اب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو رکوع میں پایا، مقتدی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک نمازی آیا تو امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اب مقتدی نے آتے ہی جماعت کے ساتھ شامل تو ہو گیا، مگر اللہ اکبر کہہ کر فوری رکوع میں چلا گیا اور یوں رکوع میں گیا کہ اللہ کہا اور جب اکبر کہا تو اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو پہنچ گئے، یعنی اللہ اکبر کہا اور یوں جھکا، اور جھکا اس انداز سے کہ اللہ تو کہہ لیا کھڑے کھڑے، تو جب اکبر کہا تو اب اس کے ہاتھ گھٹنوں کو پہنچ گئے، تو اب اس طرح اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی قاعدے کے مطابق کھڑے کھڑے پہلے اللہ اکبر کہہ لے اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، اور رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے، اور اگر امام کے ساتھ اس کی کمر مل گئی، یعنی امام صاحب رکوع میں ہیں تو اب امام صاحب کی کمر جھکی ہوئی ہے، اب مقتدی کی کمر بھی جھک گئی، امام صاحب کی کمر کے ساتھ مل گئی، تو اس صورت میں وہ اس کو پہلی رکعت مل گئی۔ اگر وہ رکوع کے لیے جھکا، امام صاحب واپس آ گئے، تو اب امام صاحب کے جھکاؤ کے ساتھ اس کی کمر نہ ملی تو اب اس کو رکوع نہیں ملا اور نہ ہی اس کو پہلی رکعت ملی۔ اگر ہلکی سی بھی شرکت ہو گئی کہ وہ رکوع میں جو ہی پہنچا ہی ہے، بس شرکت ہوئی ہے، تو امام صاحب واپس آ گئے، تو اب اس صورت میں اس کو پہلی رکعت کا ثواب بھی مل جائے گا، بلکہ تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ہے ہی گونگا یا قدرت نہیں رکھتا زبان سے اللہ اکبر کہنے کی، تو اب اس کا دل میں ارادہ کر لینا، اس کا نیت کر لینا ہی یہ کافی ہوگا، اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے اللہ اکبر کو کہا اللہ اکبر، اللہ یعنی کہ اللہ کے جو پہلے حمزہ ہے، الف ہے، اس کو کھینچ دیا، تو اب اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے یہ فاسد ہوگی نہیں اس کی نماز۔ تو یوں ہی اکبر کو اس نے اکبر کہا، اللہ اکبر اس طرح کہا، یا اکبر کو اکبار کہا، اللہ اکبر یوں کہہ دیا، تو اب اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر معنی فاسد کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر ایسا کہتا ہے تو اب وہ کافر ہو جائے گا۔ در مختار کے حوالے سے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے لیے اکثر مکبر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بہت بڑی جماعت ہو
مثال کے طور پر جنازہ پڑھا جاتا ہے تو درمیان میں ایک مکبر کھڑا ہو جاتا ہے، یا اسی طرح عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو اسپیکروں کا نظام ہے، جب لائٹ نہیں ہے یا انتظام نہیں ہے تو اب درمیان میں پیچھے کوئی مکبر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب جو درمیان میں پیچھے مکبر کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب تو آگے نماز پڑھا رہے ہیں، جو درمیان میں مکبر کھڑا ہوتا ہے ان کی اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، آواز کو نمازیوں تک پہنچانے کے لیے، لفظ کو کھینچنے کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یا وہ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، یوں کہہ دیتے ہیں۔ تو اب وہ اگر اس طرح کہیں گے تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کی آواز سن کر اس کی پیروی جس نے کی ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔